نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون آمنت بالله صدق الله العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نورا من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران کا درس پاک شروع ہے۔ آج ہم آیا مقدسہ نمبر 21 تا 25 5 آیات مقدسات پڑھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور آپس میں محبت الفت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بلا تمید ہم پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر کوئی درمیان میں کوئی بات آئی تو کر دیں گے، نہیں تو بعد میں کریں گے باتیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کی آیات مقدسات کے ساتھ، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بغیر حق، بغیر کسی بات کے انبیاء کو قتل کیا، بغیر حق کے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور ان لوگوں کو قتل کیا جو انصاف کا حکم کرتے تھے، لوگوں میں سے، من الناس، لوگوں میں سے۔ فبشرہ بعذاب علیم، پس وعید ہے ان لوگوں کے لیے
عذاب دردناک کی۔ اس کا معنی خوشخبری بھی ہے کہ جب باغ جنت کا ذکر ہو تو معنی کریں گے خوشخبری ہے، بشارت ہے جنت والوں کے لیے جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن جب عذاب علیم کا ذکر ہو تو اس کا معنی یہی ہے کہ وعید ہے یا نوید ہے ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، اور ان لوگوں کو جو انصاف کرتے ان کو قتل کیا، ان کے لیے وعید ہے دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، اور ان لوگوں کے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا دنیا میں اور آخرت میں۔ وما لہم من ناصرین، اور ایسے لوگوں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا، مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو اللہ نے اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ، اللہ نے ان کو کتاب میں سے کچھ حصہ عطا فرمایا اور بلاتے ہیں وہ اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ ان میں انصاف قائم کر سکے۔ ثم یتولی فریق، ایک جماعت ان میں سے پھر گئی، منہم، ان میں سے پھر گئی، وہم معرضون، ہیں وہ ایسے، حالانکہ وہ ہیں ایسے بھائی پھیرو کے، یعنی پھرنے والے، وہم، حالانکہ وہ پھرنے والے ہی ہیں۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، بے شک وہ لوگ یعنی یہودی لوگ یہ اور عیسائی لوگ وہ کہتے ہیں ہمیں ذرا بھی آگ میں نہ ڈالا جائے گا مگر وہ جو گنتی کے دن ہم نے جو بچڑا ہمارے باپ دادا نے پوجا تھا اس کی وجہ سے ہم دوزخ میں جائیں گے، وہ گنتی کے دن 40 دن تک رہیں گے، پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں مس کرے گی ہمیں آگ مگر گنتی کے دن۔ وغرہم فی دینہم، اور اپنے منہ کے دین بنائے ہوئے پر وہ غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، جس طرح عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں اور اس پہ وہ اڑے ہوئے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ تین خدا سے اپنا روح القدس کو بھی خدا کہتے ہیں، اللہ تو پھر اللہ ہے ہی نا، اللہ کا رشتہ اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، اے ہمارے باپ جو تو خدا آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے گا، یعنی خدا کو بھی باپ بنا بیٹھتے ہیں، اور پھر اپنے دین پہ غرور کرتے ہیں کہ ہمارا دین سچا ہے۔ مورتیوں کو پوجتے ہیں، عیسیٰ بن مریم کی مورتی، مریم کی مورتی، ان کی مورتیاں بنا کے رکھ لی ہیں انہوں نے اپنے گرجا گھروں میں، چرچوں میں، اپنے چرچوں میں چرچ جو ہیں ان کے مورتیوں سے بھرے ہوئے ہیں گرجا گھر۔ اسی طرح عیسائی ہیں، یہودی ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ تو یہ سب جو ہیں گمراہ لوگ ہیں، راہ سے بھٹکے ہوئے، اور پھر اپنے دین پر غرور بھی کرتے ہیں۔ وغرہم فی دینہم، اپنا جو دین انہوں نے بنا رکھا اس پہ غرور کرتے ہیں۔ ما کانوا یفترون، وہ جو انہوں نے وہ جو افطرا باندھ رکھا ہے، یعنی باتیں بنا کے خود اپنی طرف سے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، حضرت مائی مریم جو ہے وہ بھی اللہ ہے،
روح القدس بھی اللہ ہے، پھر اس پہ افترا باندھتے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کافر لوگ بت پرستی کرتے ہیں، خود اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں اور پھر ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس پہ غرور کرتے ہیں۔ یہ سب جو ہیں دین سے منحرف لوگ ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پس کیسے ہوں گے وہ جب ہم ان کو جمع کر دیں گے۔ اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، جب ہم ان کو جمع کر دیں گے اس دن میں جس دن میں کوئی شک شبہ نہیں ہوگا، لا ریب فیہ، یعنی قیامت کا دن۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پورا دیا جائے گا ہر ایک جان کو اس کا بدلہ۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پورا دیا جائے گا جو کچھ جان نے کمایا ہے، ہر ایک جان کو اس کا پورا دیا جائے گا صلہ یا بدلہ۔ مَا كَسَبَتْ، جو کچھ اس نے کمایا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یظلمون فعل مضارع کا تیسرا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا۔ ما کسبت ماضی کا صیغہ ہے، کسبا کسبا کسبو کسبت چوتھا صیغہ ماضی کا صیغہ ہے۔ ما موصول ہے، وہ جو انہوں نے کمایا۔ ما نافیہ بھی آتا ہے، کبھی یہ ما موصولہ تھی، یہاں ما موصولہ ہے، جو کچھ انہوں نے کمایا اس جان نے، اس کو اس کا بدلہ پورا دیا جائے گا۔ وہ وفیت پورا دیا جائے گا، پورا جو انہوں نے کیا ہے۔ جمعناہم یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، جمعا جمعو جماعت سے، جمی اس کی مصدر بھی آتی ہے، تو جمع بھی مصدر آتی ہے۔ یجمعون قرآن پاک میں کافی لفظ ہیں، جامع یجمع با فاتحہ یفتح، یہ اس کی نظام ہے۔ اسی طرح یفترون بھی فعل مضارع کا صیغہ ہے، تیسرا صیغہ یفترون، فاتحہ یفترو، با فاتحہ یفتح، یہ بھی با فاتحہ یفتح ہے۔ یفترو یفتران یفترونا، تفترو تفتران یفترنا، تو یہ تیسرا صیغہ ہے فعل مضارع سے، با فاتحہ یفتح سے، جمع مذکر غائب کا۔ غرہم یہ باب تفعیل سے، غرہ یغرو، غررہ باب غررہ یغرر، بلکہ باب ضرب یضرب، غرہ یغر۔ اسی طرح تھوڑا سا پیچھے چل رہے تھے، موردون یہ اس میں فعل کا جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر اس میں فعل، اس کی وحد موعد معرض، اعراض سے مصدر باب فعل سے، آراد یورد اعرادا فہو مورد، موردون موردان موردون تیسرا صیغہ ہے، جمع مذکر اس میں فعل کا۔ لیحکم یہ لام کی وجہ سے میم کے اوپر زبر آ گئی، یحکمو ہے لفظ، اور لام پیچھے عامل آیا اس کی وجہ سے زبر آ گئی، لیحکما ہو گیا۔ یہ پہلا صیغہ ہے امر کا، واحد مذکر غائب فعل امر یحکما۔ ناصرین اس میں فعل ہے، حبیتت فعل ماضی ہے، پہلا صیغہ ہے، چوتھا صیغہ ہے حبیتت،
واحد مؤنث غیب کا، واحد مؤنث غیب کا، حبیطت اعمالہم، ضبط کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے ان کے اعمال۔ یامرون، یہ تیسرا صیغہ ہے باب نصرہ ینصر سے، امرا یامرو، امر لفظ جس کا معنی حکم کرنا، بات کرنا۔ فبشرہم بعذاب علیم، بشر صیغہ ہے واحد مذکر حاضر امر معروف کا، فعل امر معروف۔ بشارہ یبشرو، اس سے بشر لفظ باب تفعیل سے، بشارہ یبشرو، تبشیرن فہو مبشر، لفظ قرآن پاک مبشر آپ نے پڑھا ہے، یہ باب تفعیل سے۔ یقتلون بھی وہی صیغہ جمع مذکر غیب باب ناصرہ ینصرو، باب ناصرہ ینصرو تیسرا صیغہ ہے جمع مذکر غیب فعل مضارع کا۔ قاتل یقتلو، یقتلو یقتلان یقتلون تیسرا صیغہ ہے جمع مذکر غیب کا فعل مضارع باب ناصرہ ینصرو۔ یکفرون، یہ بھی باب ناصرہ ینصر ہے، یہ بھی تیسرا صیغہ ہے باب ناصرہ ینصر سے۔ یکفرون، کفرا یکفرو کفرن فہو کافرون، اس سے یہ بنتا ہے اس میں فاعل بھی، تو یکفرون فعل مضارع جمع مذکر غیب کا صیغہ ہے۔ بہرحال یہ جو الفاظ میں نے بتائے ہیں ان الفاظ کو آپ تھوڑا بہت یاد کرتے جائیں گے تو آپ کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ مشکل نہیں رہے گا، آسان ہو جائے گا۔ جو میں کوئی گردان ایک آدھی دیتا ہوں تو اس کو یاد کر لیا کریں، باقی آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں۔ مثلا کافرہ ہے نا، کفرا کفرا کفرو کفرت کفرتا کفرنا کفرتما کفرتم کفرت کفرتما کفرتنا کفرت کفرنا۔ اسی طرح یکفرو یکفران یکفرونا، یہ 7 جگہ نون اعرابی بڑھ جاتا ہے اس میں مضارع میں۔ یکفرو یکفرانی، یہ نون اعرابی آ گیا، یکفرونا نون اعرابی آ گیا، 2 ہو گئے۔ تکفرو تکفرانی 3 ہو گئے۔ آگے یکفرنا، یہ جمع مؤنث کا نون ہے، یہ اعرابی نہیں ہے، یہ نون گرتا نہیں۔ آگے پھر تکفرو تکفرانی 4 ہو گئے، تکفرونا 5 ہو گئے، تکفرینا 6 ہو گئے، تکفرانی 7 ہو گئے۔ یہ 7 جگہ ایسی ہیں جہاں نون اعرابی آتا ہے، نون اعرابی آتا ہے۔ اس کا معنی کوئی جہل جس طرح حدیث ہے وہ کر دیتا ہے ہم، اس کا معنی ہم نہیں ہے، یہ مضارع کی علامت ہے۔ مجہول میں بھی، مضارع مجہول میں بھی آئے گا اور مضارع معروف میں بھی آئے گا، نفی میں بھی آئے گا، مثبت میں بھی آئے گا۔ تو جو اس کو مجہول اپنا نون کو نون متکلم بنا دے، انتہائی جہل آدمی کا کام ہے۔ یہ نون جمع کا ضرور ہے لیکن مضارع مثل مضارع کی کردار میں آتا ہے۔ آگے عمل، جہاں کوئی عمل اپنا آ جائے تو یہ گر جاتا ہے، لن آ جائے، لم آ جائے، حتی آ جائے، ان آ جائے، کہ اذن آ جائے، اسی طرح اپنا لام زیر لی آ جائے تو یہ امر میں جا کر بھی نون اعرابی گر جاتا ہے۔ جو باقی 7 جگہ یہ گر جاتا ہے، باقی اپنے عمل کے مطابق کام کرنا ہے، امر ہو یا فعل ہو، نہیں ہو، لم ہو، لن ہو، نفی ایجاد بلم ہو، نفی تاکید بلان ہو، اس کے مطابق عمل ہوگا۔ تو بہرحال نون اعرابی صرف مضارع میں آتا ہے، فعل مضارع میں 7 جگہ آتا ہے، آگے جا کر عمل کی وجہ سے گر بھی جاتا ہے، لیکن یہاں نون اعرابی کھڑا ہے۔ یکفرونا، ذرا میں نے کردار سنا، یکفرو یکفرانی، تکفرو تکفرانی یکفرنا، تکفرو تکفرانی تکفرینا، تکفرونا تکفرینا، تکفرانی تکفرنا، اکفرو نکفرو، نون اعرابی یہاں آ گیا۔ یہ ان گردانیں تھوڑی بہت ہی اپنا ذہن میں رکھ کے نا تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرتے جاؤ، پھر کسی وقت آپ کو آسانی ہو جائے گی۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جھوٹے نبیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جو جھوٹے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ لعنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہاں میں اور جو بتانا چلا وہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، یہ لفظ پڑھ کے نا آمدیشہ تو مسلمان انبیاء کو قتل کرنے والے ہیں یا قتل کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہونا ہی نہیں، جو جھوٹا ہے اس کو قتل کرنے کا نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مسیلمہ کذاب کو، اپنا وہ اسود انسی کو خود نبی علیہ السلام نے مارنے کا حکم دیا، لیکن بہرحال جہاد تو بعد ہوا، لیکن نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام نے ان دونوں کو فی النار کر دیا۔ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، باقی جتنے بولنے والے جھوٹ بولتے ہیں، کوئی محمد کا فلٹر نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گستاخی سے نام جو لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا غرق کرے۔ نبی علیہ السلام کے فلٹر سے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جنہوں نے مسلمان قرآن بدلتی ہیں، حالانکہ وہ تا سے لکھا ہوا ہے، تو اس گدھے کے بچے نے کیا کیا، توئیں سے بنا دیا۔ اس کے باپ کا راج ہے نا، وہ اس کے باپ کے قبر سے بڑی گرامر عجیب عجیب نکلتی ہے، عجیب عجیب، جو دنیا کو مخمصے میں ڈالتی ہے۔ کچھ میں نے نشاندہی تو کیے، شاید اس کے ماننے والے کو تھوڑی جی ان کو سمجھ آ جائے یا اس طرف آ جائیں، اگر نہیں آتے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، لینا تو قسمت تو اپنی اپنی ہے، لیکن آخری ڈنکا یہی بجانا ہے۔ مسلمان جب تک ہے وہ ختم نبوت کا پاسدار رہے گا، بس یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ اور جتنے مسلمہ کذاب جیسے ہوئے ہیں، یا یہ کاذب ہوا ہے، کذاب احمد عیسیٰ کذاب ہے، یا اس کا وڈکا غلام محمد قادیانی کذاب ہے، یہ سارے کذاب سارے ایسا ایسا مٹ جائیں گے۔ نہ مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا محبوب چرچا تیرا، مٹ گئے ہیں مٹ جائیں گے سب آتا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ آقا علیہ السلام کا چرچا عام رہے گا، اور در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے مازنا میں مصطفیٰ، تو اپنے نبی کی گن گائے جا، اسی میں تیری عزت ہے، اسی میں تیری عظمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کا خوب ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی علیہ السلام کا ذکر خدا کا ذکر ہے، خدا نہیں ہے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نیک لوگوں کا، میرے انبیاء کا ذکر میرا ذکر ہے، ان کا ذکر اعلیٰ افضل کرنا چاہیے، اس پہ صلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے 10 نیکیاں یا 10 نیکیاں اس پہ نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، 10 گناہ کو معاف فرماتا ہے، 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔